وہ دین دے اندر نہیں ہونی ہے۔ اگر دین تو ہٹ کے کوئی عمل کیتا جاوے جڑا اللہ دے نبی تو ثابت نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوتا، چاہے جتنا بھی خوبصورت اس عمل نہ بنا کے کیتا جائے۔ پہلی گل یہ ہے کہ دین سمجھنا چاہیے، دین ہمارا کیا ہے۔ ہمارا دین ہے اللہ کا قرآن، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا عمل، یہ ہمارا دین ہے۔ اور اللہ کے قرآن سے، اللہ کے نبی کے فرمان سے یا سنت سے، یا وہ عمل جو صحابہ سے ثابت نہیں ہے، مجھے وحدہ لا شریک کی قسم ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ ہر کام کے کرنے کے لیے اصول وضع کیے گئے ہیں، ہر کام کے لیے ایک اس کا طریقہ کار طے کیا جاتا ہے، اصول بنائے جاتے ہیں۔ ان اصولوں سے ہٹ کر کوئی بھی دنیا کا کام لے لو، اس کام کے لیے باقاعدہ ایک قاعدہ اور قانون موجود ہوتا ہے، ایک بنیاد موجود ہوتی ہے۔ اس بنیاد اور اس قاعدے قانون کے مطابق وہ کام کیا جائے تو وہ کام ٹھیک ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے نہ تو وہ قاعدے قانون سیکھے اور نہ ہمیں پتا ہے کہ یہ کام ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ جو بھی ہم عمل کریں گے اس عمل کی قبولیت کے لیے علماء نے اور قرآن پاک نے جن 3 اصولوں کو بیان کیا ہے، ان میں سے ایک اصول بھی کم ہوگا، رب کعبہ کی قسم ہے وہ اللہ پاک قبول نہیں کرے گا وہ عمل۔ وہ اصول کون سے ہیں؟ پہلا اصول یہ ہے، بنیادی اصول یہ ہے جس کے اوپر سارے دین کا دار و مدار ہے، جس اصول کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی، ایسا مسئلہ ہے مسئلہ توحید۔ بندے کا عقیدہ جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو، جس طرح اللہ کے رسول نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے عقائد بنائے قرآن کے مطابق۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس بندے کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ دوسرا اصول جو ہے، کوئی بھی آدمی عمل کرے اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، یعنی کہ نماز بندہ پڑھے تو اس کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے، حج کرتا ہے تو بندے یہ نہ کہیں کہ یہ تو بڑا حجی ہے، اس نے حج کیا ہوا ہے۔ جو بھی بندہ عمل کرے گا تو اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں، یہ عمل میرا کرنے کی وجہ سے میرا اللہ میرے ساتھ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کی خاطر عمل کرنا ہے، ریاکاری نہیں کرنی، دکھلاوا نہیں کرنا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ بعض علماء نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، قرآن پاک میں سورۃ لقمان کی آیت ہے، حضرت لقمان نے فرمایا
اللہ پاک نے حکم دیا کہ ان کو بتاؤ ان شرک لظلم عظیم یا بنیا لا تشرک باللہ. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں. اللہ پاک نے اس وصیت کو قرآن بنا کر اتار دیا اور وہ وصیت کیا کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو؟ یا بنیا لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے. اللہ پاک نے قتل کو، ڈکیتی کو، چوری کو کسی کو بڑا گناہ نہیں کہا، اور شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، بہت بڑا گناہ. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری شرک اصغر ہے. کوئی بھی عمل کرنا ہے تو اس میں دکھلاوا نہ ہو کہ جو لوگ مجھے کہیں گے یہ بہت اچھا آدمی ہے، بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے. جو بھی عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے. تیسرا اصول یہ ہے کہ جو بھی عمل کرنا ہے، جو عام پوائنٹ ہے وہ ہے جو بھی عمل کرنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر سے. رب کائنات کی قسم ان تین اصولوں میں سے ایک اصول بھی کام ہوگا، چاہے جتنا دل ہے آج آدمی کا کہ جتنا خوبصورت بھی عمل بنا کے لے آئے، رب کعبہ کی قسم میرا اللہ اس کو قبول نہیں کرے. یہ پیٹو مولویوں نے، یہ حلوے اور کھیرے کھانے والے مولویوں نے ایسے ایسے اعمال نکال دیے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ جو آج کی رات ہے اس کا نہ قرآن پاک میں ذکر ہے نہ کسی حدیث میں ذکر ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے. تو اللہ پاک کو یہ پسند آئے اسی وقت قرآن بھیج دیا کہ نام میرا پیغمبر ساری رات عبادت نہیں کرنی، تیرے نفس کے اوپر، یہ تیری آنکھوں کا، تیرے وجود کے اوپر تیرے اوپر حق ہے، ان کو آرام دینا ہے. تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے، اس کو آرام دینا ہے، اس کو سونا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے بھی تھے، رات کو عبادت بھی کرتے تھے. یہ کہاں سے پڑھ لیا کہ ساری رات لوگوں کو جمع کر لو اور عبادت کرو؟ 3 آدمی عراقی باہر جنگلوں سے آئے، دین ان کے پاس پہنچ چکا تھا. تو انہوں نے مشورہ کیا کہ چلتے ہیں مدینے میں اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ ان کے اللہ کے رسول کے اعمال کیا ہیں، گھریلو اعمال کیا ہیں، تو ہم بھی وہ عمل کریں گے. تو وہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گھر سے اللہ کے رسول کہاں ہے، محمد رسول اللہ. اللہ کے رسول گھر میں موجود نہیں تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں موجود تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم باہر جنگلوں سے آئے ہیں، تو اما جی ہمیں بتائیے کہ اللہ کے نبی کون کون سے عمل کرتے ہیں، دن اور رات کے 24 گھنٹے کے اللہ کے رسول کے کون کون سے اعمال ہیں. تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول رات کو سوتے بھی ہیں اور اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں. تو دوسرا فرمایا، ہاں اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، اما عائشہ صدیقہ نے کہا کہ رات کو سوتے بھی اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں. وہ ایک کہنے لگا وہ تو اللہ کے نبی ہے، وہ تو بخشے بخشائے ہیں، تو ہمیں تو زیادہ وقت دینا چاہیے. اللہ کی قسم میں ساری رات ہی عبادت کروں گا، میں سوؤں گا نہیں. تو دوسرا عمل فرمایا کہ میں شادی نہیں کروں گا. ایک آدمی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا کیونکہ اگر میں نے شادی کی تو بال بچے کے جھنجٹ میں پھنس جاؤں گا.
تو اللہ کی عبادت میں کیسے کر سکوں گا؟ تو اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے تو مطلب 11 شادیاں کی ہیں. اچھا تو پھر تیسرا فرمایا ایک اور عمل کہ میں رات کو میں کسی دن میں روزہ چھوڑوں گی نہیں، میں روزے ہی لگاتار روزے رکھتا رہوں گا. تو یہ باتیں وہ کر رہے تھے آپس میں. تو اما عائشہ صدیقہ اندر دروازے کے اندر سن رہی تھی، وہ یہ باتیں کر کے چلے گئے. بعد میں اللہ کے رسول گھر میں آئے تو اما عائشہ صدیقہ نے کہا کہ ایسے ایسے 3 آدمی آئے تھے، عربی آئے تھے، انہوں نے یہ باتیں مجھ سے پوچھی تھی. تو وہ پھر آپس میں یہ مشورے کر رہے تھے. ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں رات کو سوؤں گا نہیں، تیسرے نے کہا میں سارے روزے ہی رکھتا رہوں گا، کوئی روزہ میں چھوڑوں گا نہیں سال. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کدھر گئے؟ کہا اس طرف نکلے. کسی آدمی کو بھیجا، کسی صحابی کو بھیجا یا بچے کو بھیجا، جلدی ان کو بلا کے واپس لے کے آئے. ان کو واپس بلا کے لے آئے. سنو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. محمد رسول اللہ جب وہ واپس آئے، اللہ کے نبی کے سامنے آئے تو اللہ کے نبی ان کو فرمائے پہلی بات تو یہ ہے، اللہ کے نبی کو جو اما عائشہ صدیقہ نے یہ 3 باتیں بتائی تھی تو انہوں نے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ نے کہا کہ آپ نے یہ باتیں کی ہیں؟ ہاں اللہ کے رسول ہم نے تو یہ باتیں کی ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، تم لوگ مجھ سے زیادہ پرہیزگار اور متقی بننا چاہتے ہو، مجھے نہیں دیکھتے ہو، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. ایک بولا کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں نے 11 شادیاں کی ہیں. تیسرا بولا کہ میں سارا سال ہی میں روزے رکھوں گا. تو میں روزے چھوڑتا بھی ہوں، رمضان کے روزے تو فرض ہے، تو میں روزے چھوڑتا بھی ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں. تم مجھ سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بننا چاہتے ہو. اللہ کے رسول نے منع فرمایا. حالانکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ مطلب وہ تو اللہ کے نبی بخشے بخشائے. بھائی جو بھی عمل کرنا ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں بتا دیا ہے یا عمل کر کے دکھا دیا ہے اس کے مطابق کرنا ہے. یہ جو آج کی رات ہے نہ تو اس کی حدیث میں کوئی فضیلت ہے، یہ عام راتوں جیسی رات ہے. یہ حلوے خور مولویوں نے، ان پیروں نے یہ حلوے کھانے کے لیے، لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے یہ راتیں بنائی ہوئی. جیسے ہمارے یہ پہلے 6 مہینے کی بات ہے، 7 مہینے کی بات ہے، ہمارے جس گاؤں کے مولانا صاحب نے 11ویں بنائی ہوئی تھی. 11ویں کا چندہ اکٹھا کرتے تھے. وہ بھلا ہو ایک آدمی کا، وہ ہمارا رشتہ دار ہے، اس نے منع کیا مولوی کو. کہا بھئی یہ تو نے اگر 11ویں دینی ہے، کھیر پکانی ہے، حلوہ پکانا، اپنے گھر سے پکا، لوگوں سے کیوں مانگتا ہے؟ تو اس آدمی نے وہ منع کیا. تو وہ مطلب سے منع کرنا، پھر اس نے نہیں پکائی. وہ یہ چندہ مانگتے تھے کہ ہم 11ویں پکائیں گے جی، 11ویں آ گئی ہے جی ہر مہینے کو. تو یہ بدعات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی بندے کو کہاں لے گی؟ جہنم میں لے جائے گی. میرے بھائی بزرگوں دوستوں میری ماں بہنوں، جڑا اللہ کے نبی تو عمل ثابت نہیں، جن کے بارے میں نہ قرآن دا حکم ہے، نہ اللہ کے رسول دا حکم ہے، نہ سنت ہے، وعدہ اللہ شریک کی قسم ہے اللہ پاک وہ عمل قبول نہیں کرے گا چاہے جتنا دل خوبصورت بنا کے لے. اور بھائی وہ دنیا کا کام ہوئے تو کتنی سوچ بچار کرتے ہو. یہ تو پتہ نہیں کہ فلانی کھاد اچھی ہے، فلانے دی ماں اتنا دودھ دے دی ہے، میری بھی اتنا دے لو، کہ ونڈا دے دا تو میں کہ گھراں تے میری بھی اتنا دودھ دے. کسی نے 4 بالٹے لاکھ پوندے دودھ دے مگر بھائی ہوتے ہو.
اور دین اتنا سجنا ہوئے، اتنا تو سستا سمجھ لیا جتنے بارے تحقیق نہیں ہو کر سکتے. دنیا کے معاملے کتنا ذہن کھپائندے ہو، کتنا سوچو بچار کرتے ہو، مکان بناؤ کتنا غور و فکر کرتے ہو. اور تو سر جنت بنانی ہے تو بارے بھی تو جنت لینی ہے اللہ کو تو دے بارے تو غور ہی کوئی تسی سوچ ہی نہیں گئے. بس جنت میں جا رہے ہیں، جنت سے جا رہے ہیں. دنیا کے معاملے میں کتنا ذہن لڑیں گے. ڈاکٹر بندہ بننا چاہتا کتنا ذہن کھپائندا، انجینئر بنتا کتنا ذہن کھپائندا. دین اتنا سچا سمجھ لے کے بارے غور ہی کوئی نہیں کرتا. مولانا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا غلط بات کر رہے ہیں یا غلط روایت بیان کر رہا ہے یا قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے خلاف عمل کر رہا ہے، اس کے بارے میں غور ہی کوئی سوچتا ہی نہیں. سنت میرے نبی کی کیا ہے؟ آج تک کسی نے اس کے بارے میں سوچا ہے یا کسی نے غور کیا ہے؟ سنت میرے نبی کی یہ ہے، غور سے سن لو. میرے نبی کا قول، میرے نبی کا فعل اور فعل کی حالت. قول میرے نبی کا کیا ہے جس کو قولی حدیث کہتے ہیں؟ پکی قبریں نہیں بنانا، اوپر مجاور بن کے نہیں بیٹھنا، اوپر سے قبر کے اوپر چونے نہیں کرنا اور بتیاں وغیرہ نہیں جلانا. یہ میرے نبی کی قولی حدیث ہے، میرے نبی کا فرمان ہے. تو آج ہم پکیاں قبریں بھی بنا رہے ہیں، اوپر بلب بھی لگا رہے ہیں، بلکہ اوپر پنکھے بھی لگا رہے ہیں اور چونے مٹیاں بھی لگا رہے ہیں، سارا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے. اور 10 محرم کو اپنا ہے نا چھوڑ دینا کا وہاں وہ لوگ زیادہ تر پیر ہوتے ہیں، تو وہ قبرستان میں 10 محرم کو جاؤ تو ایسا ہوتا ہے لوگ بالٹیاں اٹھا کے پیٹ کر رہے ہیں قبروں. تو ایسے دربار بنا، اوپر پنکھے لگا دیے، اتنے اتنے پلر قبروں کے اوپر. اللہ کے نبی اس سے منع فرما. دیکھو یہ جیسے دربار بنے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی منع فرما رہے کہ انہوں نے اوپر دربار بنا دیے قبروں کے اوپر، اوپر بتیاں لٹکا دی، اوپر بلب جلا دی. وہ اتنا اندھا ہو چکا ہے دین سے، آدمی اتنا دور ہو چکا ہے، اس کو اگر صحیح دین کی جو حقیقت ہے، جو روح ہے دین کی، اس سے بھی ہٹ چکا ہے، اس سے بھی نکل چکا ہے. سنت میرے نبی کی کیا ہے؟ میرے نبی کا قول، میرے نبی کا فعل، عمل. یہ نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کے قریب 3 فرض پڑھے ہیں تو 3 ہی پڑھنے ہیں. حالانکہ اضافی کام کرے آدمی، اوور ٹائم لگائے تو زیادہ اجرت ملنی چاہیے. اگر 3 کی بجائے آدمی 4 پڑھ لے تو زیادہ ثواب ملنا چاہیے تھا. مگر نہیں، اگر 4 فرض پڑھے گا مغرب میں تو گناہگار ہوگا، اس کی نماز نہیں ہوگی. 3 فرض ہی پڑھنے ہیں کیونکہ میرے نبی نے 3 ہی فرض پڑھے ہیں مغرب. یہاں ہمیں حکم ہے جمعہ کا ٹائم ہو، جمعے کے دن اچھے کپڑے پہننے ہیں، خوشبو لگانی ہے، نہا کے جانا ہے، بال سنوار کے جانا ہے مسجد میں جمعے کے لیے. جیسے آج جمعہ تھا، جو مسجدوں کی ماں ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر، وہاں پہ جاؤ گے تو وہاں حج میں کرے جاؤ گے نا، وہاں بھائی نہیں خوشبو نہیں لگانی، بھائی کپڑے بھی نہیں پہننے، بھائی 2 کپڑوں میں طواف کرنا ہے، جوتے بھی نہیں پہننے، بال سنوارنے نہیں، بال الٹا صاف کرا دینے ہیں، ٹیڈ کرا دینی ہے. کیوں؟ بھئی یہاں حکم ہے، جمعے کا ٹائم ہے، جمعہ ہے، بھئی کپڑے اچھے پہنو، جوتے مطلب نہا دھو کے جاؤ، اچھی خوشبو لگا کے جاؤ. وہاں خوشبو لگا گیا تو آپ کو جرمانہ پڑ جائے گا، بکرا دینا پڑے گا. کنگا لگاؤ گے، بالوں میں بال گرے گا تو آپ کو بکرا دینا پڑے گا. کیوں؟
کپڑے دوسرے پہنو گے سلے ہوئے بھی دو کپڑے آپ پہنیں گے حج یا عمرے میں احرام باندھیں گے دو کپڑے وہ بھی سلے جہاں تو آدمی ڈیزائن بنا کے جاتا ہے کڑھائی والے کپڑے پہن کے جاتا ہے کیسے کیسے کپڑے بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں وہ بھی دو کپڑوں میں طواف کرے گا آدمی تو وہ بھی دو کپڑے انسلے کپڑے بھئی یہاں تم یہ ہے وہاں کیوں میرے نبی نے دو کپڑے میں طواف کیا ہے میرے نبی نے جب وہ احرام باندھا پھر خوشبو نہیں لگائی ہے اور جوتے اتار دیے اس وجہ سے سنت کیا ہے کہ یعنی کہ جس طرح میرے نبی نے محمد رسول اللہ نے عمل کیا ہے جتنا کیا ہے اس کو اتنا ہی کرنا ہے تیسرا پوائنٹ یہ ہے خاص کر کے غور سے سنیں میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں جو عمل قابل قبول کا مطلب عمل ایک خاص پوائنٹ ہے سنت کا پہلا تو یہ ہو گیا نا کہ دو عمل میں نے بتا دیے ہیں دو پوائنٹ جو ہے تیسرا پوائنٹ یہ ہے قول فعل قول بھی بتا دیا فعل بھی بتا دیا تیسرا عام پوائنٹ جو ہے جس کا آج کسی کو پتہ ہی نہیں ہے جس سے مولوی بھی گمراہ ہے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور مولوی نے یہ چیز چھپائی ہوئی ہے وہ تیسرا پوائنٹ کیا ہے میرے نبی کا قول ایک پوائنٹ دوسرا پوائنٹ میرے نبی کا فعل اور تیسرا عام پوائنٹ ہے فعل کی حالت یعنی کہ جہاں پر میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سنت ہے جہاں میرے نبی نے ہاتھ نہیں اٹھائے وہاں دعا مانگی ہے وہاں ہاتھ نہ اٹھا کے دعا مانگنا سنت ایک آدمی ہے یہ فاتحہ پڑھتے ہیں جب آدمی کوئی فوت ہوتا ہے فاتحہ پڑھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں حالانکہ میں اس دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جو فاتحہ آج کل پڑھ رہے ہیں نا لوگ اللہ کی قسم یہ ہے پھر اللہ کے نبی کی سنت ہے ہی نہیں اور نہ یہ اللہ کے نبی نے یہ پڑھا ہے صرف تعزیت کا حکم اچھا ایک آدمی کرتا ہے کہ میں نے مطلب ہے دعائیں مانگی ہے ہاتھ اٹھا کے فاتحہ کے اوپر آدمی فوت ہو گیا ہے دعائیں مانگی میں نے کوئی ظلم کیا ہے میں نے کوئی گناہ کیا ہے دعائیں تو مانگی ہے دعائیں تو مانگی ہے جب لیٹرین میں جاتا ہے تب کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتا وہاں بھی تو دعائیں پڑھ رہا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اور جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتا ہے دعائیں تو مانگ رہا ہے اللہ مفتح علی ابواب رحمتک کا جب مسجد سے نکلتا ہے تو دعائیں مانگ رہا ہے کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتا ہے بھائی میری گزارش یہ ہے کہ اس موقع پہ میرے نبی نے دعا مانگی ہاتھ نہیں اٹھایا اور جس موقع پہ اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا وہاں ہاتھ نہ اٹھا کے مانگنا دعا مانگنا سنت ہے جس موقع پہ میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا سنت ہے جس موقع پہ میرے نبی نے دعا کے لیے اجتماع بنایا ہے وہاں اجتماع بنا کے دعا مانگنا سنت ہے جس موقع پہ میرے نبی نے انفرادی طور پر دعا مانگی ہے وہاں انفرادی طور پر دعا مانگنا سنت سبحان اللہ یہ میرے نبی کی سنت ہے کوئی مولوی میں چیلنج کرتا ہوں کوئی مفسر کوئی محدث اس رات کے بارے میں بتا دے قرآن سے حدیث سے ثابت کر دے 1,00,000 روپے انعام دی سبحان اللہ اتنا آدمی دین سے دور ہو چکا ہے ایک آدمی ایک وہ ہمارا ہے وہ ہے جو اس کو اپنا تو نام اس کا سلطان ہے بولنا اس کو ویسے شیطان ہے اس کو کتنی دفعہ ہے آپ نے اس مسجد میں سمجھایا ہے کہ بھائی یہ جو دعا پڑھتا ہے نا سارے خزانے تیرے نہیں سارے زمانے تیرے نہیں رب فرمایا محبوبہ سارے خزانے تیرے نہیں میں نے اسے کہا
جامع مسجد میں کچھ پہلے دنوں کی بات ہے، جامع مسجد میں آیا تو میں نے اس سے کہا بھئی تو مجھے دکھا دے قرآن سے یا حدیث سے جہاں پر اللہ نے فرمایا ہو کہ اللہ کے نبی کو سارے خزانے تیرے ہیں، سارے زمانے تیرے ہیں، تو دکھا دے تو میں تجھے 2 لاکھ روپیہ انعام۔ سبحان اللہ۔ اگر تو نہ دکھا سکے تو مجھے 10,000 دے دے، تو دکھا دے تو میں 2 لاکھ دوں گا، اگر تو نہ دکھا سکے تو 10,000 دے دے۔ میں نے کہا کہ بھی تم نے یہ کہاں سے پڑھا ہے؟ کہ جی ہم نے وہ کافی سے پڑھا ہے۔ میں کہ کافی میں اور کسی نے کچھ لکھا ہوگا، کسی نے کفر لکھا ہوگا۔ اللہ قرآن شریف میں فرما رہا ہے میرا پیغمبر اعلان کر کہ سارے خزانوں کا مالک میں ہوں، اعلان کرو کہ اللہ سارے خزانوں کا مالک ہے، میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں نوری فرشتہ ہوں۔ اگر ایک کو آدمی کہے کہ میں تجھے قرآن میں، یہ ایک پچھلے سال دنوں کی بات ہے، یہ مولوی نے اس مسجد میں کہا، میں تو مطلب مجھے تو آدمی نے بتایا کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ قرآن پاک میں منع کرنا دکھاؤ، اگر دکھا دو تو میں 5 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ میں نے کہا جہاں پر لکھا ہوا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں پڑھنا، وہاں پہ تم پڑھتے ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہے جہاں مسجد کے دروازے سے گزرا میں نے پکڑ لی، میں نے جب تجھے میں دکھاؤں کہاں پہ لکھا ہوا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ نہیں پڑھنی، ادھر آ میں اس گلی سے بھاگ گیا، نکل گیا۔ اور مجھے وعدہ اللہ شریف کی قسم ہے جس آدمی کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ یا اللہ کے علاوہ کوئی ما فوق الاسباب غیب جانتا ہے، قرآن کے ایک مسئلے کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ فلاں غیب بخش ہے، فلاں غوث اعظم ہے، اللہ کی قسم یہ قرآن اس کی نفی کرتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک اس نے قرآن پڑھایا ایک مولوی نے، اس نے تو وہاں پہ سورۃ فاتحہ پڑھی یا نعبد و ایاک نستعین پہ پڑھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیری ہی کرتا رہوں گا، اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا رہوں گا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر اشرف علی تھانوی تک اللہ پاک کی سطح یہی ترجمہ ہے اور یہی تفسیر ہے۔ تو یہ پڑھ کے تو وہاں وہ جب آخر پہ آج وہ کہہ رہا ہے جاہلی بدل جاہل، وہ بچے پڑھتے ہیں چھوٹے، وہ ویسے استادوں سے ڈرتے ہیں، تو اس نے جناب وہ مسجد میں ان کو پڑھایا ہوگا جب میں ایسا مسئلہ کروں نا تو تم نعرہ لگائے گا جاہلی بدل جاہلی بدل۔ وہ یار کتنا گندا بندہ ہے، مسجد میں اللہ کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے کہ یا اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھ ہی سے مدد مانگوں گا، جب مسجد کے دروازے سے بیٹھ جاتا ہے تو لانتی کہتا ہے یا علی مدد، یا غوث مدد، یا بھی مدد۔ یا بھی آئے مدد، اور شرک کرنے والے کی اللہ پاک قسم اللہ پاک مت مار دیتا ہے، اس کا دماغ ہی ٹھیک نہیں رہتا۔ جو توحید کے عقیدے سے ہٹتا ہے، شرک کرتا ہے، اس کا دماغ ہی نہیں ٹھیک رہتا۔ اس سے بڑا پاگل پان دیکھو مشرکین مکہ کا حدیث میں موجود ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے ستو کا بت بناتے تھے۔ کوئی آدمی سفر پہ جاتا تھا تو وہ ستو جانتے ہیں نا، ستو، وہ ستو کا بت بناتے تھے اور اپنے خدا کو اپنے بغل میں رکھ لیتے تھے، خدا بناتے تھے اس کو ستو کا۔ تو سفر شروع کر دیا تو جہاں پہ عبادت کا ٹائم ہوا وہاں اس کے آگے رکھا، اس کو سجدے کیے، عبادت کی اس کی، تو ایسے ہی کرتا چلا گیا، سفر لمبا تھا۔
جو ساتھ میں کوئی راشن پانی تھا وہ ختم ہو گیا، کھجوریں تھی یا جو کچھ وہ ختم ہو گیا، مسافر بھی تھا، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، تو جہاں پہ وہ عبادت کرتا تھا بت کو آگے رکھ کے، جب بھوک لگی تو اس نے وہ ستو کی گردن مروڑی اس بت کی، تو وہ اپنا بت وہ بھی کھا گیا، خدا کی گردن کھا گیا، آگے گیا پھر عبادت کی، پھر بھوک لگی، پھر اس کا بازو مروڑا اور وہ بھی کھا گیا، پھر اس کی ٹانگ، حتیٰ کہ سارے خدا کو کھا گیا۔ یہ تھے وہ مشرکین مکہ۔ اس سے بڑا پاگل پن کیا کہ اپنے ہاتھوں سے خدا کو بنا رہا ہے، ستو کا بت بنا رہا ہے، تو پھر اس کی عبادت بھی کرتا ہے سامنے رکھ کے، پھر اسی کو کھا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں میری ماں بہنوں کچھ سمجھو، کچھ دنیا میں کماش کتنا ذہن کھپائیں دے ہو۔ اور کچھ اتنا تو سوچو یار، پڑھے لکھے دوڑے بچے کچھ اتنا تو سوچو وہ مولوی غلط گل کر رہے ہیں یا صحیح گل کر رہے ہیں۔ اور دنیا کا کوئی گل ہوتی بنی پروں مال لیندے ہو، اور کوڑوں بندے بلا کے لائے ہوتے ہو، لگتے قرابی رشتہ دار بلا کے لائے ہوتے ہو، اور دین اتنا سمجھ لیا مولوی جو کچھ دل سے جھوٹ پیا بکتا، جھوٹ بکتا رہے، پیر جھوٹ پیا بکتا، جھوٹ بکتا رہے، اللہ نے قرآن کے خلاف پیا بھوکتا رہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور فرمان کے خلاف پیا بھوکتا رہے۔ اور یار مسلمان ہو اور کچھ غیرت کرو یار، اور کچھ اکلا ہوتے زور دے پر۔ آج دی رات میں وعدہ اللہ شریف کی قسم ہے جڑا بندہ ہے آج دی اشارہ جڑا پورے سال نہیں نماز پڑھتا جی آج دی رات اس بخشی میں نہ ہو گئے تو مومن تو بھجن ہوگی بائی دی رات ایک جاب سے کار لے وہ کنجر پھیٹ دو نچ جو تو وہ تھا جاب کار لے گا کہ جنت لبڑی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے